جنگ صفین کے بعد تحکیم کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ صفین ایک تاریخی معرکہ ہے جو امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا، اور کئی صحابہ تابعین اس میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک معاملہ پیش کیا گیا کہ نہیں، اس معاملے کو روک دیا جائے، جنگ کو روک دیا جائے، آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ اس کے لیے ادھر سے ایک صحابی کو ادھر سے ایک صحابی کو مقرر کیا گیا فیصلے کے لیے۔ اس کو کیا ہے؟ واقعہ تحکیم کہتے ہیں، فیصل مقرر کرنا۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، پورے مسلمانوں کے قبائل میں اعلان کروایا گیا کہ بھئی جنگ روک دی گئی ہے، اس طرح کیا ہے فیصلے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ تو جب حضرت اشعث بن قیس حضرت مولا کائنات کی طرف سے یہ پیغام لے کر گئے تھے، قبیلہ بنو تمیم میں پہنچے تو وہاں کا ایک فرد اس دعوت کو ٹھکرایا حضرت مولا کائنات، اور کہنے لگا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کی رائے کو ٹھوستے ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں لوگوں کو حکم بناتے ہو، لوگوں کو فیصل بناتے ہو۔ یہ جو جملے آج سننے میں ملتے ہیں نا، یہ نئے جملے نہیں ہیں، یہ انہی خوارجوں کے جملے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں بولے گئے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات کی اس پیغام کو یہ کہہ کر ٹھکرایا، ان الحکم الا للہ۔ نعرہ اتنا پاکیزہ تھا، جو سنتا فدا ہو جاتا۔ نعرہ کیا تھا؟ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حکم نہیں بنا سکتے آپ، اللہ کے علاوہ کسی کو فیصل نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی کا یہ کام گناہ عظیم معاذ اللہ کفر ہے، یہ ان کا نعرہ تھا۔ پھر وہاں سے یہ لوگ حضرت مولا کائنات سے بھی الگ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے جو بنیادی عقائد ہمیں کتب عقائد میں ملتے ہیں، خاص طور پہ علامہ شاہستانی نے کتاب النحل جو لکھی ہے عقائد کے باب میں، مختلف فرقوں کے عقائد کے باب میں، اور روایاتیں جو ان کے حوالے سے کتب احادیث میں ملتی ہیں، ان روایات سے پتہ چلتا ہے ان کے مسائل ایسے تھے کہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کسی گناہ کو بھی نظر انداز کرتے نہیں تھے۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدمی گناہ کرتے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ گناہ بری چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ نفسانی خواہشات میں آ کر، شیطان کی اغوا کاری میں آ کر گناہ کرتا ہے تو اسے توبہ کا حق ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا گناہ گار رہتا ہے۔ اگر اسی گناہ کی حالت میں اگر مر بھی گیا تو آخرت میں اسے گناہ کی سزا ہوگی، کفر کی سزا نہیں ہوگی۔ بالآخر وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی سزا پا کے اگر ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا ہے تو بالآخر اسے جہنم سے نجات ملے گی، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی کئی روایات ہیں، مسلم شریف کی کئی روایات ہیں، اللہ کے رسول نے جنتیوں کے ایک طبقے کا ذکر فرمایا، ان کو اہل جنت خوشی سے کیا ہے جہنمی کہیں گے۔ جہنمی ایک تو کیا ہے برے انداز میں، تنقید کے انداز میں کہا جاتا ہے نا، لیکن اہل جنت میں ایک طبقہ ہوگا، انہیں جہنمیون کہا جائے گا۔ جہنمیون، جہنمی، لیکن یہ کس لیے کہا جائے گا؟ بطور تعریف کے کہا جائے گا، بطور تنقید کے نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں نجات دے گا اور جہنم سے نکال کر اپنے کرم سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن کی بے شمار آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف وہ خوارج فکر کیا تھی؟ اگر کوئی آدمی اگر گناہ کرتا، ایک بار نماز چھوڑ دیا تو ہو گیا کافر ہو گیا، غلطی سے اس نے کبھی شراب پی لی، یہ بری چیزیں ہیں، انتہائی بری چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو بحیثیت مومن ہونے کے نہ نماز چھوڑنا ہے نہ شراب پینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اسے اصلاح کرنا چاہیے اور اسے احساس دلانا چاہیے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس کے عذابات کیا ہیں، تاکہ وہ توبہ کرے، راہ راست پر آئے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن خوارج کی وہ فکر جو سب سے پہلی بدعتی فکر تھی، سب سے پہلا گمراہ فرقہ تھا، جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی وجہ بنے وہ، حضرت مولا کائنات کی شہادت کی وجہ بنے وہ، بعد کے ادوار میں بھی یہ فکر جو ہے نا بہت سے فتنے پیدا کی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ان کی فکر، ان کا یہ عقیدہ تھا، گناہ کرتے ہی کیا ہے کافر۔ اور دوسرا کیا ہے، حضرت عثمان غنی ابتدائی خلافت میں صحیح تھے، آخری دور میں آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کر کے معاذ اللہ کافر ہو گئے، اور جو ان کی تائید کرنے والا ہے وہ بھی کافر۔
جو ان کی تائید کرنے والا ہے وہ بھی کافر۔ اور اسی طرح حضرت علی اپنے ابتدائی خلافت میں شہید تھے، اور جیسے ہی انہوں نے تحکیم کا فیصلہ کیا، حکم کے فیصلے کو مان کر کیا ہے انہوں نے اس فیصلے کی رضامندی کا اظہار کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بھی کافر ہو گئے، اور جو اب ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کافر ہو گئے۔ کون تھے ان کے ساتھ؟ پورے صحابہ ان کے ساتھ تھے، پورے صحابہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ صحابہ، حضرت مولا کائنات کے ساتھ صحابہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کو چھوڑ کر، ہماری فکر کو چھوڑ کر جو بھی مسلمان ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، وہ کافر ہے، خواہ وہ علی ہوں، وہ حضرت عثمان ہوں۔ تاریخ کی یہ ایک بھیانک حقیقت ہے، بار بار علماء اہل سنت ہے نا کیوں اجماع امت، اتفاق امت کی طرف مائل کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تاریخ میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، تاریخ میں جو نقصان ہوا ہے، اسی خارجی فکر کی وجہ سے ہوا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، حضرت معاذ اللہ حضرت علی بھی نہیں ان کے سامنے، اور حضرت عثمان غنی بھی نہیں، اور جو حضرت عثمان غنی کے شاگرد تھے، ساتھ تھے، جو صحابہ تابعین، جو حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے، جو صحابہ و تابعین، یعنی کل اہل اسلام سمجھ لیجیے، کل اہل اسلام ان کی فکر کو نہیں ماننے والا ہر مسلم کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہے؟ کافر تھا۔